بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے مشکل ترین دور، مشکل ترین لمحہ جس پر بات کرنا ایک جذباتی معاشرے کے اندر انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد کے ضمن میں امیر کی اطاعت پر، کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے، چاہے وہ کسی ریاست کی، کسی جماعت کی، کسی پارٹی کی، کسی گروہ کی امیر ہو یا ذیلی سطح کی امیر ہو۔ اب جب تک وہ قرآن و سنت کے منافی کوئی حکم نہ دے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اپنے قائد کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصاً غزوہ احد کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد، شاید حکم کا مراد اور مفہوم سمجھنے میں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی لشکر کی فتح وہ ایک بڑی نقصان میں تبدیل ہو گئی تھی، بدل گئی تھی۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی عنوان اور موضوع پر بات کریں، اور اسی لیکچر میں تمام تحریکوں کے لیے، تمام تنظیموں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اپنی امیر کو آپ نہ دیکھیں کہ وہ مرکزی امیر ہے یا ذیلی سطح کی، سب کی جو آپ کے اوپر مقرر کی گئی ہے اس کا بات ماننا لازم ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے پہلے راؤنڈ کے بعد کہ جب مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی اور لشکر کفار کو شکست پاش اور وہ بھاگ رہے تھے، لشکر اسلام ان کو گرفتار کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے، تو اتنے میں وہ دستہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کا ایک پہاڑی پر مقرر کیا تھا کہ آپ نے ہماری پشت کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنی، چاہے جو بھی حالات سامنے آ جائے، لیکن آپ نے اپنی مورچہ اور جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو پتہ نصیب ہو گئی تو اس دستے میں بعض تیر اندازوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے اور اپنی جگہ پر قائم رہنی ہے، تو وہ تو جنگ کے خاتمے تک تھی اور اب جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا ہم بھی جاتے ہیں تاکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں، نصرت کریں۔ لیکن اس دستے کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے، ہمیں اجازت نہ دے، ہم اپنے مورچے سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس کے باوجود 40 صحابہ کرام اس مورچے سے نیچے اترے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 9 ساتھی رہ گئے، یعنی 10 اس چوٹی پر، اس پہاڑی پر رہے مورچے میں، اور 40 نیچے اترے۔ لشکر کفار میں سے ان کے سپہ سالار جو گھوڑ سواروں کا تھا، سالار جرنیل تھا حضرت خالد بن ولید، اس کی نظر اس مورچے پر تھی، اور جیسے اس نے دیکھا کہ وہ مورچہ خالی ہو گیا ہے تیر اندازوں کی، تو آپ نے طویل چکر کاٹتے ہوئے اس پہاڑی پر حملہ آور ہو گئے
اور ان 10 تیر اندازوں سے لڑتے ہوئے، ان کو پار کرتے ہوئے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ سامنے بھاگتے ہوئے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید حملہ آور ہو چکا ہے تو اس نے بھی لشکر کفار کو اشارہ کیا اور واپس موڑ گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کا یہ لشکر پیچھے سے خالد بن ولید اور آگے سے ابو سفیان، ان دونوں کے درمیان یہ پنس گیا۔ انتہائی مشکل حالات تھی۔ مسلمانوں کے جو لوگ، جو دستہ، جو صحابہ پیچھے مڑے تو وہ لشکر کفار میں گڑ مڑ ہو گئے، اور اتنا گڑ مڑ ہو گئے کہ کون کس کو مار رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دستہ مسلمانوں کے بعض صحابہ پہاڑی پر چڑھے، بعض صحابہ نے مدینہ منورے کی راہ لی، اور بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ جا کے ہم وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ملے اور ان سے درخواست کرے کہ ابو سفیان سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کرے۔ یہ لڑائی شروع ہو گئی، انتہائی سخت موقع تھا، لیکن اتنے میں اگر دیکھے جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو تو وہ بڑی سبق آموز ہے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام کھڑے تھے، پیچھے تقریباً 9 صحابہ کرام تھے، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا دستہ دیکھا مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب کیا کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 راستے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھے اور اپنی جان کو بچائے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آواز دے، ان کو خبردار کرے کہ پیچھے سے ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ اور یہ بات یقینی تھی کہ خالد بن ولید کا دستہ گھوڑ سواروں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک تھا بمقابلے مسلمانوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمانوں کو آواز دے کر مسلمانوں سے پہلے یہ خالد بن ولید کا دستہ اسے پہنچے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان سے زیادہ صحابہ کی جان کو عزیز سمجھا، اور آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ پیچھے دیکھو۔ صحابہ تک یہ آواز پہنچنے سے قبل پہلے یہ آواز خالد بن ولید کے دستے تک پہنچی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ مسلمان بھی خبردار ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ مسلمان تیار ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا پہنچتے، خالد بن ولید کا یہ دستہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انتہائی سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ لشکر کفار کی یا اس دستے کی کوشش یہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرے۔ اب بہت مشکل حالات ہے، کیا ہوگا بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تیر اندازوں کے دستے پر بات کی جائے تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مفہوم ہو، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جنگ کے خاتمے تک تھی یہ حکم، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس دستے کا سردار اور سالار جرنیل عبداللہ بن جبیر کے واضح احکامات یہ تھے کہ ہم نے نہیں اترنا ہے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ساتھیوں کے ہمراہ خود بھی ڈٹا رہا، نیچے نہیں اترا۔ تو اس واضح احکامات کے باوجود جب صحابہ کرام کا یہ دستہ نیچے اترا تو مسلمان انتہائی آزمائش میں پڑ گئے۔ اس مرحلے سے ہم کون سی اسباق حاصل کرتے ہیں، کون سی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی کہ امت کے لیے اس میں کون سی رہنمائی تھی، اس آزمائش کے اس گھڑی میں یا صحابہ کرام کے اس فعل میں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ فعل یہ امت کے لیے رہنمائی ہے، اسباق ہے اس میں، اور مسلمان اس سے تا قیامت بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
لہذا جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس پر آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے بات ہوگی۔ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔